بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کے ساتھ ہمارے دلوں میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ پر درود و سلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں آپ کے ساتھ رزق میں برکت، مالی پریشانیوں سے نجات اور اپنی جائز حاجات کے لیے ایک ایسا روحانی معمول شیئر کرنے والا ہوں جس میں قرآن کریم کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اور درود پاک شامل ہیں۔ لیکن شروع ہی میں ایک ضروری بات عرض کر دوں کہ رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی وظیفے کے بارے میں یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ خود بخود دولت پیدا کر دیتا ہے یا لازماً انسان کو امیر بنا دیتا ہے، بلکہ ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ سے دعا، امید، توکل اور اپنی جائز کوشش کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معمولی سے معمولی سبب کے ذریعے بھی بندے کے لیے رزق کے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آج کا یہ عمل بھی اسی نیت سے کیجیے کہ یا اللہ، میں تیرے ہی در کا محتاج ہوں، میرے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، میرے قرض آسان فرما، میری جائز حاجات پوری فرما اور میرے گھر میں سکون و برکت عطا فرما۔ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ روحانی معمول کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دل میں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیے، اپنی جائز حاجت کو ذہن میں رکھیے اور یہ سمجھ لیجئے کہ اصل طاقت نہ کسی تعداد میں ہے، نہ کسی کاغذ میں اور نہ کسی وظیفے میں، بلکہ اثر اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ رزق کی تنگی، قرض، کاروباری پریشانی، بے روزگاری، گھریلو اخراجات اور مستقبل کی فکر کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہا، لیکن ایک مومن کے لیے مایوسی کا راستہ نہیں بلکہ دعا، استغفار، نماز، ذکر، حلال کوشش اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا راستہ ہے۔ اسی لیے ربیع الاول کے چاند دیکھنے کے بعد آپ اپنے لیے ایک نیک معمول بنا سکتے ہیں جس میں درود شریف، اللہ تعالیٰ کے پاک نام اور سورۃ الملک کی تلاوت شامل ہو۔ اس عمل کو کسی جادوئی نسخے کے طور پر نہ سمجھیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر، برکت اور آسانی مانگنے کا ایک ذریعہ سمجھیں۔ سب سے پہلے جب آپ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد یہ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو باوضو ہو جائیں۔ اگر ممکن ہو تو کسی پاکیزہ اور پرسکون جگہ پر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اپنا دل دنیا کی دوسری فکروں سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و پاک پڑھیں۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی یاد ہو تو اسے پڑھنا بہت اچھا ہے، کیونکہ نماز میں بھی ہم یہی درود پڑھتے ہیں۔ آئیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دل میں اپنی جائز حاجت کا تصور کریں۔ اگر قرض ہے تو اللہ تعالیٰ سے قرض کی ادائیگی آسان ہونے کی دعا کریں۔ اگر روزگار کی ضرورت ہے تو حلال روزگار مانگیں۔ اگر کاروبار میں نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکت کی دعا کریں۔ اگر گھر کے اخراجات مشکل ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کشادگی مانگیں۔ اگر اولاد کے مستقبل کی فکر ہے تو ان کے لیے خیر اور نیک نصیب کی دعا کریں، اور اگر کوئی دوسری جائز حاجت ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ یاد رکھیے کہ دعا میں اپنی حاجت مانگنا بالکل درست ہے، لیکن ہمیشہ یہ الفاظ اور نیت دل میں رکھیں کہ یا اللہ، اگر اس چیز میں میرے لیے خیر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اور اگر اس میں میرے لیے نقصان ہے تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ اب آئیے اس عمل کے پہلے حصے کی طرف۔ ربیع الاول کے چاند دیکھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام اللہ الصمد پر توجہ کیجیے۔
یہ الفاظ سورۃ الاخلاص میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور کامل شان کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ الصمد کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوق اپنی حاجات کے لیے اسی کی محتاج ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ الصمد کہتے ہیں تو ہمیں اپنے دل میں یہ یقین تازہ کرنا چاہیے کہ میری ضرورت کتنی ہی برکتوں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں اور وہ میرے حال کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ اللہ الصمد کو 70 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں یا تسبیح استعمال کر سکتے ہیں۔ 70 مرتبہ پڑھتے ہوئے جلدی نہ کریں، بلکہ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نام کو سمجھتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو ہر چند مرتبہ کے بعد اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت کی دعا بھی کریں۔ یہ بات ذہن میں ضرور رکھیں کہ 70 کی تعداد کو کوئی ایسا لازمی شرعی حکم نہ سمجھیں جس کے بغیر عمل قبول نہ ہو، بلکہ اسے اس معمول میں ذکر کی ایک مقرر تعداد کے طور پر رکھا جا رہا ہے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر، اخلاص، دعا اور توکل ہے۔ ناظرین کرام، اب اس عمل کے دوسرے حصے کی طرف آئیے۔ ایک صاف کاغذ لیجئے اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ اس کے نیچے اللہ الصمد لکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کاغذ کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ کاغذ خود رزق لاتا ہے یا اس میں کوئی مستقل طاقت ہے۔ اگر آپ اسے رکھنا چاہیں تو صرف ایک یاد دہانی یا دعائیہ تحریر کے طور پر رکھیں اور اصل بھروسہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ اسے کسی پاکیزہ جگہ محفوظ رکھیں اور اس تحریر کی بے ادبی نہ ہونے دیں، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسے جیب، پرس یا کسی صاف اور محفوظ جگہ میں رکھنے کی صورت میں بھی اس کا احترام ضروری ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بعض لوگ رزق کی پریشانی کے وقت مختلف کاغذات، تعویذات یا غیر واضح نشانات پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے اور یہ یقین رکھے کہ رزق کا مالک اللہ تعالی ہے۔ کسی کاغذ، دھاگے، چیز یا وظیفے کو مستقل مؤثر سمجھنا درست نہیں۔ اس لیے اگر آپ بسم اللہ اور اللہ الصمد لکھیں تو اسے اللہ تعالیٰ کی یاد اور دعا کے طور پر رکھیں، نہ کہ اسے خود رزق لانے والی چیز سمجھیں۔ اس کے بعد اس عمل کا تیسرا حصہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور یہاں آپ سورۃ الملک کی تلاوت کریں۔ سورۃ الملک قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے اور اس کی 30 آیات ہیں۔ اگر آپ ربیع الاول کے چاند دیکھنے کے بعد یہ معمول شروع کرتے ہیں تو سورۃ الملک ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اسے اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کرنا چاہیں تو رات کے وقت بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس لیے اسے ہدایت، رحمت، اصلاح اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ سورۃ الملک پڑھنے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق، قرض، کاروبار، روزگار، گھر اور تمام جائز حاجات کے لیے دعا کریں۔ اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھیں۔ جتنی تعداد سے شروع کیا تھا اتنی ہی تعداد سے ختم کرنا اچھا معمول ہے۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو اس پورے عمل کی ترتیب ایک مرتبہ آسان الفاظ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں تاکہ کسی کو الجھن نہ رہے۔ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد اگر یہ معمول کرنا چاہیں تو وضو کریں، پاکیزہ جگہ پر بیٹھیں، سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، پھر اپنے دل میں اپنی جائز حاجت کی نیت کریں۔ اس کے بعد اللہ الصمد 70 مرتبہ پڑھیں، پھر صاف کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے نیچے اللہ الصمد لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الملک ایک مرتبہ تلاوت کریں، پھر دوبارہ درود پاک پڑھیں اور آخر میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ دعا کے وقت صرف مال و دولت نہ مانگیں، بلکہ حلال رزق، برکت، قناعت، صحت، ایمان، نیک اولاد، قرض سے نجات، گھریلو سکون اور دنیا و آخرت کی بھلائی بھی مانگیں، کیونکہ کبھی انسان دولت تو مانگتا ہے لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ اصل نعمت سکون، صحت اور حلال رزق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی دولت عطا فرمائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں خیر کا سبب بنے۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں،
ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد اس عمل کے ساتھ ایک اور چیز کو ہرگز نہ بھولیے، اور وہ ہے کثرت سے درود و سلام پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت کو جانیں، آپ کی سنت پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، اخلاق بہتر کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، اور اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت اور بد کلامی سے محفوظ رکھیں۔ صرف ایک وظیفہ پڑھ لینا اور باقی زندگی میں نماز چھوڑ دینا یا حرام کمائی کرنا کسی مسلمان کے لیے درست راستہ نہیں۔ رزق میں برکت کے لیے دعا کے ساتھ حلال کمائی، محنت، صدقہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ قرض اتارنے کی عملی کوشش بھی کرے۔ اگر روزگار نہیں ہے تو وظیفے کے ساتھ روزگار تلاش کرے، ہنر سیکھے اور جائز ذرائع اختیار کرے۔ اگر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو دعا کے ساتھ اپنے کاروباری معاملات کا جائزہ لے۔ اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے بھی رزق عطا فرماتا ہے اور ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ ناظرین، ربیع الاول کے چاند دیکھنے کے بعد جب آپ اس معمول کو کریں تو اپنی دعا میں یہ بھی کہیں، اے اللہ میرے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما، مجھے حرام سے بچا، قرض سے نجات دے، میرے گھر میں محبت اور سکون پیدا فرما، میرے بچوں کو نیک بنا، میرے کاروبار میں خیر عطا فرما، میری محنت کو قبول فرما اور مجھے کسی کے سامنے محتاج نہ کر۔ ناظرین کرام، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے فلاں وظیفہ اتنی مرتبہ پڑھ لیا تو اگلے دن لازماً میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا، لیکن دعا اور وظیفے کو اس انداز سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی فوراً عطا فرماتا ہے، کبھی وقت لے کر عطا فرماتا ہے، کبھی کسی نقصان کو دور کر دیتا ہے اور کبھی بندے کو اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے عمل کیا اور اگلے دن آپ کی مالی حالت فوراً تبدیل نہیں ہوئی تو مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھیں، دعا جاری رکھیں اور اپنی جائز کوشش بھی جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا راستہ کھول دے جس کا آپ نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اس موقع کو صرف پیسے کی دعا تک محدود نہ کریں، اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنائیں، قرآن کی تلاوت کریں، استغفار کو معمول بنائیں، صبح و شام کی اذکار پڑھیں، صدقہ کریں، اگر کسی کا حق دبایا ہے تو اسے واپس کریں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں اور حرام کمائی سے مکمل طور پر بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ رزق کی برکت صرف رقم کی کثرت کا نام نہیں بلکہ تھوڑے رزق میں زیادہ خیر، گھر میں سکون، صحت، محبت اور اطمینان بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ربیع الاول کے چاند دیکھنے کے بعد یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دل کو بھی دیکھیں کہ کہیں ہمارے دل میں تکبر، حسد، بغض یا کسی کے لیے نفرت تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں اور کہیں، اے میرے رب، میں اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو بخش دے، میری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور مجھے اپنی اطاعت والا بندہ بنا دے۔ ناظرین کرام، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود پاک پڑھنا ایک اچھا معمول ہے، اسی لیے اس عمل کے آغاز اور اختتام پر درود پاک رکھا گیا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا جو درود آپ کو یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اصل مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد اس عمل کو اگر آپ رات کے وقت کرنا چاہیں تو سورۃ الملک کی تلاوت بھی رات کے معمول میں شامل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت کوشش کریں کہ صرف الفاظ پڑھنے کے بجائے ان کے معنی اور پیغام کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ ناظرین، اس پورے عمل میں سب سے اہم چیز آپ کا عقیدہ اور نیت ہے۔ یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی دلوں کے حالات جانتا ہے اور وہی اپنے بندوں کے لیے راستے پیدا کرتا ہے۔ ہم کسی وظیفے کو اللہ تعالیٰ کے برابر مؤثر نہیں سمجھتے،
بلکہ ہر عمل اللہ تعالیٰ سے دعا اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک دعا انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی چیز کو مؤخر کرے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ اس لیے جلد بازی کے بجائے صبر اور توکل اختیار کریں۔ میرے محترم ناظرین، ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد آپ اس عمل کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا معمول بھی بنا لیجئے۔ اپنے گھر کے افراد کو بھی محبت کے ساتھ درود پاک کی طرف متوجہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات پڑھیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ربیع الاول صرف خوشی کا مہینہ نہیں بلکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو سنت کے مطابق بہتر بنانے کا موقع بھی ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنی نماز درست کر لیں، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا لیں، والدین کو خوش کر دیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں، کسی کا قرض واپس کر دیں یا کسی ناراض شخص سے صلح کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ناظرین کرام، اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں، کسی غریب کی مدد کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کسی یتیم کا خیال رکھیں اور صدقہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا انسان کے دل میں سخاوت پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید بڑھاتا ہے۔ لیکن صدقہ بھی صرف اس نیت سے نہ کریں کہ مجھے فوراً کئی گنا رقم واپس مل جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں اور اس سے دنیا و آخرت کی خیر مانگیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ نے ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد یہ معمول کیا ہے تو اسے ایک مستقل نیک زندگی کی ابتدا بنائیں۔ صرف ایک رات عمل کر کے پھر پورا سال غفلت میں نہ گزاریں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، حلال رزق کمائیں، والدین کی خدمت کریں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں، درود و استغفار کا معمول بنائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہی وہ اعمال ہیں جو انسان کی زندگی میں حقیقی برکت پیدا کرتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر عمل کی ترتیب یاد کر لیجئے۔ ربیع الاول کا چاند دیکھنے کے بعد باوضو ہو کر پاکیزہ جگہ پر بیٹھنا ہے، ابتدا میں درود پاک پڑھنا ہے، اپنی جائز حاجت کی نیت کرنی ہے، اللہ الصمد 70 مرتبہ پڑھنا ہے، صاف کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ الصمد لکھنا چاہیں تو احترام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، پھر سورۃ الملک 1 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پورے عمل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہ باندھیں۔ اگر کوئی شخص قرض میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ قرض کی ادائیگی کی عملی تدبیر بھی کرے۔ اگر کسی کو روزگار چاہیے تو روزگار تلاش کرے، اگر کاروبار چاہیے تو جائز کاروباری راستے اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کا یہ روحانی پیغام پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ربیع الاول قرآن و سنت، نماز، دعا، درود پاک اور اسلامی تعلیمات سے متعلق مزید مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں، مثلا یا رزاق یا کریم، اور ساتھ دل سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے رزق میں حلال برکت عطا فرما، اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے قرض ادا فرمائے، آپ کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔